چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ ان آڈیوز کی لیگلٹی پر اگر بات کی جائے تو یہ تو بڑا آسان ہے. کسی بھی ایک شخص کی آڈیو بنا دی جائے جس کو بینچ سے علیحدہ کرنا ہے, اس کو ریلیز کر دیا جائے. تو اس پر جو کمیشن بنایا گیا ہے اس پر پتہ تو چلے کہ یہ آخر آڈیوز ٹیپ کہاں ہو رہی ہیں, کون کر رہا ہے. تو اس پر اٹارنی جنرل نے جواب دینے کی بجائے انہوں نے یہ کہا کہ سب سے پہلے تو میں اس پر بات کروں گا کہ جو بینچ کے اندر ایک جج موجود ہے ان کی ساس کی بھی مبینہ طور پر ایک آڈیو ریلیز ہوئی ہے. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کیس کی سماعت کریں. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی ساس کی ایک مبینہ طور پر آڈیو ریلیز ہوئی تھی جس کی طرف اٹارنی جنرل نے بھی نشاندہی کی. تو اس پر چیف جسٹس نے کہا تو ابھی تو مبینہ طور پر یہ آڈیوز ہیں, جب ان پر آگے ٹیکنیکلٹی پر بات ہوگی کہ یہ صحیح ہے, درست ہے, پھر اس کے بعد آگے آئے گا. ابھی تو آپ بینچ کو متنازع بنا رکھے ہیں. السلام علیکم ویورز, میں ہوں فضا ریاض. آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے جو آڈیو لیکس کا معاملہ ہے جو کہ زیر بحث ہے اور اس کی لیگلٹی پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے, جس پر ایک کمیشن بھی تشکیل بنایا گیا ہے جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کر رہے ہیں, اور سماعت بھی اس کی ہوئی ہے جس میں اٹارنی جنرل, چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس منیب اختر کے درمیان بڑا زبردست قسم کا مکالمہ ہوا ہے. تو آج کے ولاگ میں کوشش کروں گی کہ جو مکالمہ ہوا ہے عدالت کے اندر اٹارنی جنرل اور ججز کے درمیان, تو پہلے اس پر بات کی جائے کہ کن پوائنٹس پر بات ہوئی ہے اور سماعت میں ہوا کیا ہے. تو اٹارنی جنرل صاحب جب پیش ہوئے تو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ ان آڈیوز کی لیگلٹی پر اگر بات کی جائے تو یہ تو بڑا آسان ہے. کسی بھی ایک شخص کی آڈیو بنا دی جائے جس کو بینچ سے علیحدہ کرنا ہے, اس کو ریلیز کر دیا جائے. تو اس پر جو کمیشن بنایا گیا ہے اس پر پتہ تو چلے کہ یہ آخر آڈیوز ٹیپ کہاں ہو رہی ہیں, کون کر رہا ہے, اور اس کی لیگلٹی کیا ہے, کیا یہ قانونی طور پر الاؤ ہے, اور اگر ریکارڈ کی بھی جا رہی ہیں تو اس میں اس کو اس طرح سے ریلیز کرنا کیا درست عمل ہے, کیا درست بات ہے. تو اس پر اٹارنی جنرل نے جواب دینے کی بجائے انہوں نے یہ کہا کہ سب سے پہلے تو میں اس پر بات کروں گا کہ جو بینچ کے اندر ایک جج موجود ہے ان کی ساس کی بھی مبینہ طور پر ایک آڈیو ریلیز ہوئی ہے. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کیس کی سماعت کریں. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی ساس کی ایک مبینہ طور پر آڈیو ریلیز ہوئی تھی جس کی طرف اٹارنی جنرل نے بھی نشاندہی کی. تو اس پر چیف جسٹس نے کہا تو ابھی تو مبینہ طور پر یہ آڈیوز ہیں, جب ان پر آگے ٹیکنیکلٹی پر بات ہوگی کہ یہ صحیح ہے, درست ہے, پھر اس کے بعد آگے آئے گا. ابھی تو آپ بینچ کو متنازع بنا رکھے ہیں اور بڑا آسان ہے بینچ کو متنازع بنا دینا. کسی کی بھی آڈیو بنائی جائے, پروڈیوس کی جائے, اس کی میکنگ کی جائے. اب تو ایسے فنکشنز آ چکے ہیں کہ آپ جو ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ سب کام کر سکتے ہیں اور اس کے بعد انہیں ریلیز کر دیا جائے. اور وفاقی وزراء وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب انہیں ریلیز کر رہے ہیں. تو اس پر جو اٹارنی جنرل تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ ابھی تو صرف کمیشن بنایا گیا ہے, ابھی تو کمیشن جو ہے وہ بعد نظر میں حقائق کی نشاندہی کرے گا. اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ تمام آڈیوز جو ہیں وہ کہاں سے پروڈیوس ہو رہی ہیں اور کہاں پر ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ کس نے, چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ 3 ججز کا مفاد کا ٹکراؤ ہے اس میں اور اس طرح سے آپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. یہ انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب سے کہا. اور جسٹس منیب اختر صاحب نے بھی جو ہے وہ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس کا حوالہ دیا کہ انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ کس بیس پر کی ہے. اس کے علاوہ جسٹس منیب اختر کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ تو لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کی لیگلٹی پر تو بات ہو رہی ہے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے, اور وفاقی وزیر جو ہے وہ اس طرح سے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. جس پر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ یہ تو ایک پارٹی کا نہیں بلکہ ایک شخص کی بات ہو رہی ہے جو رانا ثناءاللہ صاحب نے جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کیا اور اس کو ریلیز کیا. اس کو کسی پارٹی کا یا حکومت کا موقف نہیں کہا جا سکتا. جس پر کہا گیا کہ اگر اسحاق ڈار صاحب کو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ وزیر خزانہ ہے, تو پھر وہ پاکستان کی معیشت پر یا پاکستانی حکومت کی اسٹیٹمنٹ ہوگی یا پھر وہ صرف وزیر خزانہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہوگی. تو اس طرح کی جو ہے ایشوز ہیں ان پر بات ہوئی ہے. اس کے علاوہ اٹارنی جنرل نے جو ہے وہ دلائل مکمل کیے ہیں کہ کالز کیسے ریکارڈ کی گئی ہیں, اور یہ کمیشن جو ہے وہ تمام عوامل کا جائزہ لے گا. ٹی او آرز بھی پڑھ کر سنائے گئے جو اس کمیشن کے ٹی او آرز ہیں عدالت کے سامنے اٹارنی جنرل کی جانب سے. اور اب اس کے علاوہ جو اب یہ صورتحال ہے کیونکہ کورٹ کا معاملہ ہے, اسی وجہ سے ذرا سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑتی ہے. جسٹس منیب اختر کی جانب سے پوچھا گیا کہ اگر جو ہے بے نظیر کیس میں بینچ پر اعتراض نہیں ہوا تھا, کیا اس کیس میں ججز نے ٹھیک فیصلہ نہیں کیا تھا جن کی کالز ٹیپ ہوئی تھی. جس پر اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ وفاقی حکومت کا کیس تعصب کا نہیں بلکہ مفادات کا ٹکراؤ ہے. جس پر چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل سے یہ پوچھا
کہ یہ اعتراض صرف جوڈیشل کارروائی پر بنتا ہے یا انتظامی امور کی انجام دہی پر بھی بنتا ہے. اس کے علاوہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس کیس میں صدر کے اختیارات کا سوال تھا. بے نظیر کیس جو تھا اس کا بھی حوالہ دیا گیا اس کیس کے حوالے سے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہماری درخواست کا متن آپ کے سامنے ہے, اس کا جائزہ لے. بینچ تبدیلی کی حکومتی درخواست پر اٹارنی جنرل نے جو اپنے دلائل ہیں وہ مکمل کر لیے ہیں. تو ابھی تک یہ جو سماعت ہے وہ اس طرح سے ہے کہ دلائل مکمل کر لیے گئے ہیں. اب آگے دیکھنا ہے کہ آگے اس کیس میں مزید سماعت کے دوران ہوگا کیا, کیونکہ ابھی حکومت کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا کہ جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے اس میں یہی بات جو اٹارنی جنرل صاحب نے بھی آج عدالت میں کہی کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی ساس کی بھی آڈیو کال ہے. تو کیسا ہو سکتا ہے کہ جس کے جو کلپریٹ ہے, جس کی آڈیو کالز موجود ہیں, اسی کے کوئی رشتہ دار جو ہے اس کیس کی سماعت کرے, تو مفادات کا ٹکراؤ بھی آتا ہے. پھر یہ ہے کہ آپ ریلیف دے سکتے ہیں اپنی ساس کو اس طرح سے, لیکن سب سے پہلے اس کی جو ہے وہ اوتھینٹسٹی پر بات ہوگی کہ یہ واقعی ابھی تو مبینہ طور پر یہ آڈیوز ہیں نا, کیا واقعی میں حقیقی معنوں میں یا انہی کی آڈیوز ہیں. اس کے بعد ٹیسٹیفائی ہونے کے بعد پتہ چلے گا اور پھر اس کے بعد آگے نیکسٹ کارروائی کی جائے گی.